جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا تو سب سے پہلے مسجد کو بنایا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، میں نے پہلا دنیا میں جو گھر بنایا، میرا اللہ کہتا میں نے بیت اللہ بنایا، میں نے مسجد کو بنایا. یہ مسجد بنائی فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں کے ذریعے سے. پھر نوح علیہ السلام کے طوفان میں یہ گر گیا، ایک ٹیلا رہ گیا، باقی گر گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے کئی ہزار برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انسانیت کو نور سے، ہدایت سے روشن کرنا چاہا تو دو باپ بیٹے سے اس گھر کی ابتدا کروائی، اور اتنی قربانی سے اس مسجد کو بنوایا کہ پہلے معصوم بچے کو خامد سے، باپ سے جدا کیا، معصوم بچہ، اور بیوی کو خامد سے جدا کیا. احاسنکم اخلاقا والطفکم باہلہ، والطفکم باہلہ. خامد اگر اچھے اخلاق والا ہو تو بیویاں قربان ہو جاتی ہیں، وہ خامد اگر ابراہیم ہو تو ہاجرہ کے کیا جذبات ہوں. نبی حسین ترین ہوتے، نبیوں کو اللہ حسن کا پیکر بناتا ہے اور پھر اخلاق کا بادشاہ بناتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نبوت، حسن و جمال کا پیکر، اور اخلاق میں اواہ حلیم. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ ابراہیم بڑے عالی اخلاق والے ہیں. تو اللہ نے پہلے ادھر بیٹھا دیا اور پھر کہا اس کو جنگل میں چھوڑ کے آ جائے، اس کو اپنے سے جدا کر دے. تو ابراہیم پہ کیا گزری ہوگی جب جوان بیوی کو چھوڑنے کا حکم ملا ہوگا. چلو ابراہیم علیہ السلام نے کی تو ایک بیوی سارا بھی ہے، اور ایک بیوی اور بھی تھی جو بعد میں کی، جس سے مدین پیدا ہوئی. تو ہاجرہ کو چھوڑنا ابراہیم پہ بہت بڑا مجاہدہ، لیکن ابراہیم علیہ السلام سے بڑا مجاہدہ ہاجرہ کا ہے، جس نے مصر کی شہزادگی کو چھوڑا، مصر کے محلوں کو چھوڑا، اور پھر فلسطین کے خوبصورت باغات کو چھوڑا، اور خامد کے ساتھ 2000 کلومیٹر چلتے چلتے جب کالے سیاہ پہاڑ آئے، اور 4 پہاڑ، ایک صفا، ایک مروہ، ایک ابی قبیس، ایک جبل ہندی، جب ان 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی آئی تنگ، خوفناک، وحشت گرانہ، تو وہاں اللہ کا امر آیا، جبریل اترے کہ یہاں بیوی کو چھوڑو اور واپس چلے جاؤ. تو وہ ابراہیم جو آگ میں جلتے ہوئے، آگ میں پھکتے ہوئے نہ ڈرا نہ گھبرایا، جب جبریل نے کہا یہاں بیوی کو چھوڑو تو ابراہیم پکار اٹھے، بول اٹھے، یہاں کیسے چھوڑوں، یہاں کیسے چھوڑوں. آگ میں جاتے ہوئے نہیں کہا آگ میں کیسے جاؤں گا، اگر جلانا ہے تو منظور ہے، لیکن جب اس خوفناک وادی میں کہا یہاں چھوڑو، کہا یہاں کیسے چھوڑوں، حالانکہ پتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے چھوڑو، یہاں کیسے چھوڑوں. تو جبریل نے کہا اللہ چاہتا ہے چھوڑ دو، اس کی پشت سے ایک نبی آنے والا ہے اور یہاں اللہ کا گھر بننے والا ہے. مسجد کو بنانے کے لیے کتنی بڑی قربانی لی ہے. اب ہاجرہ جوان ہے، 24-25 سال عمر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا اور واپس چل دیے، اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور چل دیے. اب ہاجرہ کہنے لگی کہاں جا رہے ہو؟ خاموش، جواب دینے کا امر نہیں ہے، چپ. کدھر جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ خاموش، چپ. چلتے چلتے کدئی بیت اللہ سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. 3 میل تک چلتی جا رہی ہیں اور منتیں کر رہے ہیں مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو، میرا قصور تو بتاؤ، مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو. 3 میل کے بعد ان کو خیال آیا یہ تو اللہ کا رسول ہے، کہیں اوپر سے حکم نہ آیا. 3 میل کے بعد جا کے خیال آیا تو کہا اللہ امرک ابراہیم، کیا یہ اللہ کا امر ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں. اذن لن یضیعنا اللہ. پھر ایک اور ہاجرہ نے جنم لیا. پہلے صرف بیوی تھی، اب وہ ایمان والی بنی. اذن جاؤ ابراہیم، میرا رب مجھے کبھی ضائع نہ کرے. جب تک ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھلنے ہوئے، بچے کو گود میں لے کر کھڑی ان کو دیکھتے، میں تو کبھی کبھی تنہائی میں اس منظر کو تصور میں لاتا ہوں تو میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتا ہوں کہ یا اللہ تو نے کتنی بڑی قربانی کی. آگے یہ ایک امت پیدا کرنی تھی جنہوں نے تبلیغ کا کام کرنا تھا، اور تبلیغ کے کام میں بیوی بچوں کا چھوڑنا پہلی چیز ہے. اس لیے پہلی اینٹ ہی بیوی اور بچوں کے چھوڑنے پر رکھی گئی. چونکہ بیچ میں کام کو چھوڑے زمانہ ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں بیوی بچے چھوڑتے لگے جاندے ہیں، ایک کیڑی دین، ایک کیڑا دین ہے، ایک کیڑی تبلیغ ہے. یہ وہ تبلیغ ہے جو ابراہیم نے کی، یہ وہ دین ہے جو ابراہیم لے کر آئے تھے. تم کبھی روکڑ سے فارغ ہو تو تمہیں پتہ چلے کہ دین کیا ہے. روکڑ ملاتے ملاتے زندگی برباد کر دی.
او ہوئے کیسے واپس آئی ہوں گی، کن بوجھل قدموں سے آئی ہوں گی۔ اور ابراہیم جو کبھی دل چھوٹا نہ کرنے والے، جب وہ پہاڑ سے نیچے ہو گئے اور بیوی غائب ہو گئی نظروں سے، تو ایک دم انہوں نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے یوں ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے میرے رب تو نے کہا اور میں نے چھوڑ دیا، تیرے حکم پہ چھوڑ دیا، دل پہ پتھر رکھا اور چھوڑ دیا۔ یا اللہ اب تو ہی وارث ہے، تو ہی کفیل ہے، تو ہی اس کی اور اس کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ کتنی لمبی دعا سورہ ابراہیم کے آخر میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، دعا فرمائی، جس کو اللہ نے پورا قرآن میں نقل کیا، پورا۔ وہ رات جب آئی ہوگی ہاجرہ پر تو کیسی آئی ہوگی؟ فیصل آباد کی رات نہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہے، اندھیرا ہے، چلو بتی جلا لو، گیس جلا لو، جنریٹر جلا لو، چلا لو۔ وہاں تو اوپر آسمان کی کالی رات ہے، نیچے کالے پہاڑوں کی سیاہی ہے، اور اپنے ساتھ تنہائی کی سیاہی ہے، تین اندھیرے، تنہائی کا اندھیرا، پہاڑوں کا اندھیرا، کالی رات کا اندھیرا، اوپر آسمان نیچے ہاجرہ۔ آسمان کے تارے بھی حیران ہوئے ہوں گے اور مکہ کے پہاڑ بھی حیران ہوئے ہوں گے کہ یہ مائی خاتون یہاں بچے کو گود میں لے کے کیوں بیٹھی ہوئی؟ یہ مسجد بنوائی جا رہی، مسجد، پہلی اینٹ رکھی گئی مسجد کے ذریعے سے۔ مسجد اس کائنات کے لیے ایسے ہے جیسے جسم کے لیے روح ہے، جسم میں سے روح نکل جائے تو جسم میت ہے، جب مسجدیں ویران ہوتی ہیں تو شہر ویران ہو جاتا ہے۔